الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بڑا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم، بالخصوص خانقاہ شریف قادریہ الجیلانیہ اور خانوادہ حضور جلالۃ العلم و بدر ملت قدس سرہما پر یوں ہوا کہ الحمدللہ برادر اکبر مولانا سید مادہ الدین قادری الجیلانی حامد پایا صاحب کے گھر الحمدللہ نور چشم ایک بیٹا ان کا جو ہے روح رواں انشاءاللہ تعالی اور جانشین تولد ہوا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی اسم گرامی پر ہی ان کا نام جو ہے رکھا گیا ہے، اور چونکہ صاحب کی بڑی خواہش بھی تھی، تمنا بھی تھی کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام مبارک اسم مبارک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسی نام کو جو ہے رکھا جائے، اور پھر پنجتن پاک کا صدقہ بھی حاصل ہو، تو پھر عرفیت میں غالباً حسنین پاشا کے نام پر جو ہے رکھا گیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھی بڑا اللہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ یقینی طور پہ ہر حال میں اولاد تو ساری ماں باپ کو عزیز ہوتی ہے، یقینی طور پہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، بے شک، اور کہا جاتا ہے کہ سرکار کا سلام آتا ہے، اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہی بات ہے، لیکن الحمدللہ ہر ایک کی تمنا اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ جہاں بیٹیاں ہوئی ہیں وہاں ایک اولاد نرینہ بھی ہو جائے کہ یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ نسل کا جو فروغ ہے اور اس کو جو آگے بڑھایا جاتا ہے وہ یقینی طور پہ اولاد نرینہ کے ذریعے ہوتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، اور پھر جو خانقاہوں سے اور جو ایک مشن سے وابستہ ہوتے ہیں وہ ضرور چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو ہے اس طریق پہ ہماری آنے والی نسلیں بھی رہیں۔ اللہ کا بڑا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم رہا، لیکن ہر حال میں راضی رضا رہے، اور یہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، خود قرآن کے اندر منشن ہے کہ اولاد کے لیے اور بالخصوص اولاد نرینہ کے لیے، بیٹوں کے لیے باضابطہ دعا مانگی گئی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بیٹا گھر میں ایک بلند مقام رکھے گا اور بیٹی کو معاذ اللہ خدا نخواستہ اس کو جو ہے حقارت کی نظر نہیں۔ بیٹی تو آنکھوں کا تارا ہے، وہ تو سر کا تاج ہے یقینی طور پہ۔ بیٹا بھی ویسے ہی ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ یقینی طور پہ والدین کا بازو بن جاتا ہے، وہ والدین کی طاقت بن جاتا ہے، اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، وہ دل کا سکون اور اطمینان قلب ہوتی ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ طاقت و قوت بنتا ہے وہ اور بازو بنتا ہے۔ بہرحال اور دعا بھی یوں مانگی گئی اور مانگنا بھی چاہیے، اور جو اولاد کے حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں وہاں پہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نہ صرف ان کی ولادت کے بعد بلکہ ان کی ولادت سے پہلے بھی ان کی بہتری کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بلکہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب والدین قریب ہوں اس سے قبل اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگے کہ مولا کریم ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو ہمارے درمیان سے ہم سے جو ایک اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی یا اللہ تو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ، اس کی حفاظت فرما۔ تو نہ صرف ولادت کے بعد، پیدا ہونے کے بعد، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی ان کے حق میں دعا مانگنی کہ یا اللہ تو انہیں شیطان سے محفوظ رکھ۔ اور پھر بتایا یہ گیا ہے کہ جب ایسی دعاؤں کے ذریعے الحمدللہ اللہ فضل فرماتا ہے اور اولاد عطا فرماتا ہے تو یقینی طور پہ شیطان مردود
سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ اب نیک اولاد ایک ایسی عظیم شے ہے، نیک اولاد ایک ایسی اچھائی ہے اور ایک ایسا خدا کی طرف سے تحفہ ہے کہ بڑھاپے کو بھی جوانی میں تبدیل کر دے۔ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ ضعیفی کو بھی جوانی میں تبدیل کر دیتی ہے والدین کی، اور خدا نخواستہ کروڑ بار خدا نخواستہ اگر کوئی اس سے دوچار ہو جاتا ہے کہ اس کی اولاد بدکاریوں میں ہے، بدماشیوں میں ہے، نافرمان ہے، تو پھر یقینی طور پہ جوان والدین بھی ہو تو ان کو ضعیفی آ جاتی ہے، ان کو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نیک اولاد ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کائنات کے اندر، اور جس کے لیے باضابطہ دعائیں مانگی گئی۔ انبیاء علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک تو ہے کہ جو دیا جائے وہ لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن حبلنا یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے کہ مولا کریم ایسا عطا فرما جو ہماری سوچ و فکر سے بالا تر، ہماری سوچ سے بالا تر۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہاں ازواج سے مراد یہاں پوری فیملی ہے، یعنی کہ مرد شوہر کو بھی ازواج کے اندر لایا جا سکتا ہے، اور جو عروسہ ہوتی ہے، ان کی دلہن ہوتی ہے، ان کو بھی ازواج میں لایا جا سکتا ہے۔ ایک فیملی کو جو ہے ازواج کہا جاتا ہے۔ اور ذریاتنا، اور پھر اولاد کو بھی جو ہے اس میں اب ذریاتنا کے اندر آنے والی ساری ذریت کو بھی انہوں نے شامل کر لیا، اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اتنا عطا فرما میری ازواج کو، میری ذریت کو، میری اولاد کو، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو یہ اولاد کو دل کا سکون بنانا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ صرف ہم ہی جو ہے انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مولا کریم ہمیں ایسی اولاد عطا فرما کہ وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارے دل کا سکون بن جائے۔ اب آپ تو ان کے لیے دعا مانگ ہی رہے ہیں، ان کی ولادت سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں، ولادت کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، ان کی نظر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور طریقہ کار یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1 سے 4 سال تک تو ان کو آزادی دے دو بچوں کو جو ہے، تاکہ وہ کھل جائیں، ورنہ اگر 4 سال سے قبل کی عمر میں اگر ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ سختی اگر کریں تو بتایا یہ گیا ہے سروے کے اندر، ریسرچ کے اندر، کہ وہ بچے پھر ڈرے ڈرے سہمے سے رہتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا ایکسپینڈ ہونے دو، چھاتی کو ان کو کھل جانے دو۔ لیکن 4 سال سے 12 سال یہ بڑی اہم عمر ہے کہ اس کے اندر خاص تربیت کی ضرورت ہے، بہت ہی خاص توجہ کی ضرورت ہے، اور اکثر و بیشتر یہ رہا ہے کہ 4 سال سے 12 سال کا جو یہ عمر کا سپین ہے، اس میں وہ ماں باپ سے بڑی محتاجی رکھتے ہیں اور بڑے مانوس ہوتے ہیں ماں باپ سے۔ ابھی دوستوں کے چنگل میں وہ اتنا ابھی زیادہ نہیں شامل ہو جاتے، وہ بہت زیادہ اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ ماحول ہے، یہ سچویشن ہے جہاں پہ ان کی تربیت کی جا سکتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صرف کہنے سے نہیں، اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے بھائی ہم نے تو نہیں کیا لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے تو نماز پڑھیں۔ ارے بھائی، ہر اولاد اپنے ماں کو، اپنے باپ کو ایز اے رول ماڈل دیکھتی ہے۔ جب تک وہ اپنے والدین کو وہ عمل کرتا ہوا نہیں دیکھے گی، وہ ان سے زیادہ مروب نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے آپ کو عملی طور پہ ان کے سامنے ایز اے ماڈل اپنا پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی تربیت کرنا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ مولا کریم انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ سمجھیے آپ، تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے کہ والدین خود اپنی پہلے تربیت کر لیں اور پھر اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ اور ہر بار اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ والدین سے سوال ہوتا ہے مذہبی طور پہ کچھ بھی ہو، نہیں بابا نہیں معلوم میرے کو، وہ ان سے پوچھ لو اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ خود اپنی اولاد کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ your father doesn't know anything،
Your mother doesn't know anything. اور کل کے دن جب اس کی عمر بڑی ہو جائے گی, جب آپ کہیں گے کوئی مت بولے, اور ایسا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, باپ سے کہہ رہے ہیں آپ کو کیا پتا, مجھے پتا ہے, میں آپ سے بتاؤں. اللہ, یہ جرت کس نے بڑھائی؟ آپ ہی نے بڑھائی, والدین ہی نے بڑھائی. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر والدین سے سوال ہو, جبکہ والدین کو نہیں معلوم ہے, اس کو بولے تھوڑا سا ٹائم دو, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. آپ معلومات کریں, آپ ریسرچ کریں, اپنے شیخ سے پوچھیں, اپنے پیر سے پوچھیں, استاد سے پوچھیں, دوست سے پوچھیں, اپنے والد سے پوچھیں, ریسرچ کریں اچھے طریقے سے, اور پھر اپنے بیٹے کو آپ سمجھائیں. اس کے اندر جو آپ کا سٹیٹس اپنی اولاد کے سامنے تیار ہو رہا ہے, اس کے بڑے دیرینہ نتائج آپ کے سامنے آئیں گے, کہ وہ جو باپ کا ایک مقام, ماں کا ایک مقام جو ہمیشہ وہ دیکھنا چاہتا ہے ایز اے رول ماڈل, وہ اپنے تئیں اس کو ایبزارب کرتا رہے گا. یہ جو فوری طور پہ جواب نہیں مجھے نہیں پتا, oh I don't know that, oh you know you have to ask somebody in the masjid, ختم. جب یہی طریقہ کار ہے تو پھر وہ آپ سے پھر کیوں رجوع کرے گا؟ پھر آپ کیوں رونا روتے ہیں 20 سال 25 سال کے بعد کہ بھائی جب اس کو ضرورت تھی, جب تو آپ نے وقت دیا ہی نہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اولاد کی تربیت بے شک استاد کرے, شیخ کرے, لیکن جب اولاد آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے سامنے یہ ظاہر نہ کریں کہ تیرے والد کے دل اور پیٹ اور ذہن دماغ سب خالی ہیں, نہیں, بلکہ اس کو یہ بتلائے تیرا باپ اس قابل ہے کہ تیری تربیت کر سکے, تجھے بتلائے یہ جواب. آپ اپنے تئیں ریسرچ کریں. عزیزان محترم اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال میں سے یہ قول بڑا اہم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 15 سال سے لے کے 20 سال کا جو ٹائم ہے, جو ایج کا جو سپین ہے, یہ اتنا اہم ہے انسان کے اندر کہ اس کی جو نظریات ہیں, جو اس کی فکر ہے, ایک انسان کی فکر, ایک بچے کی, ایک بچی کی جو فکر ہے, جو سوچ ہے نا, وہ 15 سال سے 20 سال کے درمیان میں ہی تیار ہوتی اور اسی میں پروان چڑھتی. اگر کروڑ بار ارب بار خدا نخواستہ اس 5 سال کے درمیان اس کے فکر اور مزاج میں اور تربیت میں اگر کوئی چوک ہو گئی اور اس نے کوئی ایک الگ نہج اختیار کر لی, اب اس سے اس کو واپس پلٹانا بہت زیادہ مشکل بلکہ ناممکن سا ہو جاتا. لیکن اگر ان 15 سال سے 20 سال کے درمیان میں ان کی صحیح طریقے سے پرورش کر کے ان کو ایک نظریہ دے دیا جائے, کیا نظریہ ہمارا؟ سرکار کی غلامی, دین حق پہ چلنا, پیغام حق کو حاصل کرنا, پیغام حق کو عام کرنا, اور جو حقوق بتائے گئے ہیں, حقوق العباد ہے, حقوق اللہ ہے, اس کی تعلیم آپ یقین جانیے. اس کے بعد پھر آپ اللہ کے اوپر توکل کریں. اس کے بعد آپ بچوں کو امریکہ بھیجیں, آپ افریقہ بھیجیں, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیجیں کہ ہاں میں نے جو بن پڑا مجھ سے, میں نے وہ سب کچھ کیا, مولا کریم اب تیرے حوالے ہے. لیکن آپ تربیت ہی نہ کریں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے بادشاہ بنا کر بھیجے گئے, ہر چیز آپ کے تابع ہے, اور نورانی سفر کے لیے جب آپ کو لے جایا جا رہا ہے, شب معراج جس کا ذکر خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ اکبر. اس موقع پہ بیت المقدس کے پاس براق جو ایک نورانی سواری ہے, جنتوں سے آئی ہے, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے لائے ہیں, اس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کنڈی پہ باندھ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو ارے سسٹم, آپ سچویشن دیکھیے, اللہ کے حکم سے اللہ منتظر ہے اپنے محبوب کا, اللہ نورانی سواری بھیج رہا ہے, فرشتے ساتھ ہیں, نورانی سواری ہے, بیٹھنے والا بھی نور, نور علی نور. لیکن تربیت قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ دے دی گئی, باوجود اس کے کہ نورانی سواری ہے, جنت سے آئی ہے, اس کو کنڈی پہ باندھ دیا. اس کے بعد توکل ہے, حفاظت پہلے ہے, توکل اس کے بعد ہے. حفاظت ہی نہیں کریں, گاڑی آپ کھلی چھوڑ دیں چوراہے پہ, اللہ اللہ مالک ہے بھائی, نماز کو آ گئے آپ, ارے میں تو جمعے کی نماز کو گیا تھا, چوری ہو گئی. ارے بے وقوف, حفاظت پہلے ہے,
اس کے بعد توکل ہے. پارکنگ اچھی سے کر دی ہے, ساری چیزیں کر دی, آف کر دیا, لاک کر دیا, لگا دیا مولا کریم. اب حفاظت فرما کہ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے, کوئی جھاڑ نہ گرنے پائے, کوئی گاڑی جاتے جاتے ہٹ اینڈ رن کا سچویشن میرے ساتھ نہ ہو جائے. مالک تو جو ہے کرم فرما, اپنی حفاظت میں لے لے. یہ ہے توکل. اگر حفاظت ہی نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت بھی, کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ 4 سال سے 12 سال اور 15 سال سے 20 سال کا یہ جو عرصہ ہے, اس کے اندر ایک فکر کو ابھارنا ہے, ایک تربیت, ایک نہج, ایک فکر اس کو دے دینا ہے, مزاج اس کو دے دینا ہے, اسلامی مزاج اس کو دے دینا ہے, نرمی اس کو عطا کر دینا ہے, اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت اور خشیت الہی پیدا کر دینا ہے. اس کے بعد آپ بھیج دیں یورپ, آپ امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے, انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے اچھی امید لگا کر اس کو بھیجیں. لیکن تربیت ہی نہیں ہے خدا نہ خواستہ, اور آپ صرف اس گمان میں ہیں, اس فکر میں, اور نہ ماحول گھر کا ایسا ہے, اور اس گمان میں نہیں ہو سکتا, نام ان کے بڑے بڑے ہیں, آگے پیچھے 3 4 کچھ ہونے والا نہیں. آپ یہ بالکل امید نہ رکھیں کہ غیبی طاقت جو ہے آپ کے بچے کی حفاظت فرمائے گی. یقینی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو, لیکن ایسا اکثر و بیشتر نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں بچے آ رہے ہیں, ایسے ایسے ماحول اور ایسے ایسے واقعات سنائی دے رہے ہیں. 6 دن 7 دن ہوئے ہیں نوجوانوں کو آگے حیدرآباد سے آ کے, اور کیا حالات سے آئے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ان کے والدین بہتر جانتے ہیں کہ کن حالات میں ان بچوں کو بھیجا گیا ہے. لیکن 7 دن کے اندر, 6 دن کے اندر ایسے بدترین اور بدکاریوں میں ملوث ہو گئے ہیں. نہ صرف خود ملوث ہوئے ہیں بلکہ خاندان کو پریشان کر دیا. ایسے حالات انہوں نے پیدا کر دیے. آ کے 6-7 دن 8 دن 10 دن بچوں کے ہو رہے ہیں, لیکن ایسی افراتفری مچی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ کیونکہ تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت ہوتی تو کیا وہ اس طریقے سے بیرا روی کا شکار ہوتے؟ ایک لوگ ایجوکیشن حاصل کرنے کی فکر میں ہے, لیکن اکثر و بیشتر نوجوان کچھ اور فکر بھی لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جب آزادی ملے گی تو پھر دیکھو ہمارا حال کیا ہوگا. اور عالم یہ ہو گیا کہ وہ انگریزوں کو کاپی کرنے میں انگریزوں کو پیچھے چھوڑنا ہے, خود آگے جا رہے ہیں. انگریز بھی شرما رہا ہے, بھائی یہ تو ہم نے بھی نہیں کیا, تو یہ بھی کر رہا ہے. اور کس معاشرے سے آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری اولاد کی تربیت ہمارے لیے یہ فرض عین ہے, اور اچھی اولاد دنیا میں بھی فائدہ مند ہے, آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. بلکہ حضرت ابن قیم ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب الروح کے اندر, روحیات کے اندر, کہ حضرت عبداللہ ایک بزرگ ہیں, انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ قبر پھوٹی, ایک قبرستان میں سے قبر پھوٹے اور اموات نکلے, اور جنازے جو ہیں سارے مردے باہر نکل گئے اور چننے لگے, اور جھاڑ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پوچھتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے, آخر آپ بیٹھے ہوئے؟ تو نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے. تو کہا یہ سارے اہل ایمان ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بولے وہ جو نیکیاں اپنے اپنے تئیں پہ لوگ کرتے ہیں, ثواب جاریہ کے جو کام کرتے ہیں, ایصال ثواب کا جو کام کرتے ہیں, یہ جو چھوٹے ہوئے ہیں اس قبرستان میں, اس کو چن لیا جا رہا ہے اپنے اپنے فائدے کے لیے. بولے آپ بھی آئیے. بولے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں. بولے کیا وجہ؟ آپ کو ضرورت نہیں, سب پریشان ہیں قبروں میں, سب کو فائدہ ہوگا آپ کو. بولے نہیں الحمدللہ میرا سامان ہو چکا ہے, الحمدللہ میرا بیٹا ہر دن مجھ پر 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کر کے بخشتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مجھے اتنی راحت عطا فرمائی ہے قبر کے اندر, اتنا سکون اور اطمینان دیا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں. نیند سے بیدار ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو ٹیک لگا کر گئے تھے, آخر نام بھی ان کا ذہن میں آ جاتا ہے, پتہ ان کا اٹھایا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ حلوائی کی دکان تھی, مٹھائی کی دکان تھی, اور جب دیکھا کہ ان کا ایک نوجوان سا لڑکا تھا, وہ بیٹا تھا جو فوج شدہ ہے, ان کا بیٹا وہاں ہے, وہ تجارت تو کر رہا ہے لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. بیٹا یہ کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ بولے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. بولے کیا کرتے ہو؟ بولے روزانہ میرا یہ معمول ہے کہ اپنے والد کے لیے میں 1 پارہ پڑھ کے ان کی بارگاہ میں بخشتا ہوں. بولے اچھا ایسا کیوں؟ بولے میرے باپ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ مجھے قرآن پڑھایا, مجھے اس قابل بنایا
کہ میں آج یہ تجارت کر سکوں، تو مجھ سے جو بن پڑتا ہے میری بساط کے مطابق میں ان کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر ان کا والد لاکھوں کے اندر مطمئن ہے، تو اولاد دنیا میں بھی فائدے مند ہے، طاقت ہے ماں باپ کی، بازو ہے ماں باپ کے، اور خبر میں جانے کے بعد بھی اچھی اولاد ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو یہ تربیت جو کہتے ہیں ہمارا کیا ہے بھائی، آپ تھوڑی دیر کے لیے سیلفش بھی بن جائیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ خود غرض بن جائیے، یہ ارے ہمارا کیا ہے، اللہ کا کرم اولاد پڑھ لی لکھ لی، ارے نہیں، تمہارے جانے کے بعد جب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جب تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں پڑوسی آپ کو بخشیں گے، محلے والے آپ کو بخشیں گے؟ نہیں، کوئی یاد نہیں رکھ، آپ کی اولاد آپ کو بخشے گی، آپ کے پوتا پوتی ناتا نواسی آپ کو بخشیں گے۔ تو سمجھو یہ جو ایک تربیت اور ایک ماحول اور ذہنیت، ایسے لوگ بھی ہم سے اکثر ملتے ہیں، نہیں صاحب ایسا الحمدللہ اب ان کو کر دیا، اب یہ جو چاہے، نہیں، جو چاہے سو کریں، ایسا کیسا؟ ارے آپ کا فریضہ ہے کہ ان کو حدود کے اندر رکھیں، ان کو جو ریڈیس بتا دیا گیا ہے حدود، اس کے اندر ان کو رکھیں، اور ان کو اتنی تربیت دیں، ایسی محبت اور تعلق ان سے رکھیں کہ آپ کے قبر میں جانے کے بعد بھی وہ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہے۔ بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایک عظیم نبی، پچھلی امتوں کے ایک عظیم نبی گزرتے ہیں قبر سے، اور گزرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک قبر کے اندر بڑا شدید عذاب ہو رہا، خطرناک عذاب۔ عالم یہ ہے کہ آگ ہی آگ ہے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ روز جو ان کے معمول تھے اس کو مکمل کر کے کچھ روز رہ کے وہ واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو بہار ہی بہار ہے، گلشن ہی گلشن آباد ہے۔ اس قبر کے اندر جب توجہ ڈالتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت و قوت سے اپنے جو مقربین ہوتے ہیں ان کو اللہ یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، قبروں میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حال ہے، بھئی جاتے وقت تو انگار ہی انگار، آگ ہی آگ، عذاب ہی عذاب چل رہا تھا اس قبر کے اوپر، جب واپس گزرا ہوں کچھ دن کے بعد تو دیکھتا ہوں کہ بہارا ہی بہارا ہے، رونق ہی رونق، روشنی روشنی، اس کو تو اطمینان و سکون دیا جا رہا ہے، یہ کیسے دریافت کیا؟ اللہ اکبر۔ سے پوچھا گیا تو پھر اس پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو یہ جواب ملا کہ دراصل بات یہ تھی کہ جب آپ جا رہے تھے تو ان کے جو معاملات تھے دنیا میں، جو گناہ تھے جو بھی تھے، اس کی وجہ سے بہرحال جو حدود کا نافذ ہونا ہے وہ تو ہوں گے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، لیکن بات دراصل یہ تھی، بتایا یہ گیا، اللہ اکبر، کہ مولا کریم رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم واپس آ رہے تھے، اس نے جو اپنی پشت سے ایک بیٹا چھوڑا اس دنیا میں، جو ایک بیٹا اس کی پشت سے پیدا ہوا، اس سے تولد ہوا، اب وہ بیٹا کچھ پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، کچھ پڑھنے کے قابل ہو گیا تھا، اور اس بیٹے نے جو اس سے پیدا ہوا ہے، جس پہ عذاب ہو رہا تھا، یہ مسجد جاتا ہے اور جا کر پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یہ تلاوت کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس میری عزت کو، میری رحمانیت کو، میری رحیمی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان پکارے، مجھے رحیم پکارے، اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، بس میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ ایک نیک بیٹے کے، ابھی عبادات تو ہوئی نہیں ہے، صرف اس کی وہ پکار، وہ معصوم سی زبان سے اس کا وہ پکارنا اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کے اس کے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیکی اور نیک اولاد نہ صرف آپ کو دنیا میں فائدہ مند ہے، بلکہ آخرت کے اندر بھی، خبر میں جانے کے بعد بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس پہ توجہ دینی، یہ جو ہو جاتا ہے چھوڑ دو، نہیں، سمجھو۔ اب دیکھیے جو بالکل ہی ہاتھ سے چلے گئے وہ تو بہرحال اللہ مالک ہے، لیکن
کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پہ، اپنی اولاد پہ توجہ دیں، تربیت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اولاد کے ذریعے سکون عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ازواج کو، ہماری اولاد کو، ہماری ذریتوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کا سکون بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اولاد کی پرورش میں یا اللہ تو اپنے فضل اور کرم کو شامل حال رکھے۔ مولا کریم ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ دین حق پر ہمیشہ گامزن رہیں اور ہمیشہ دین اسلام کے لیے ہمیشہ وہ کوشاں رہیں، تبلیغ دین کے لیے۔ دنیا میں بھی انہیں سرخروئی عطا فرما، دین کے اندر بھی انہیں سرخروئی عطا فرما۔ اور مولا کریم جو نومولود جو شہزادہ حضرت مولانا سید عماد الدین قادری الجیلانی مدد اللہ تولد ہوئے ہیں، مولا کریم انہیں خانقاہ شریف قادریہ الجیلانیہ کے لیے، خانوادے کے لیے، تمام محبین اور تمام وابستگان کے لیے، احباب کے لیے مولا کریم ایک ایسا جیالہ سپود بنا کر ابھار کہ جو دین حق کے فروغ کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مولا کریم ایک شاہکار بن کر ابھرے۔ مولا کریم دین حق ان سے خوب پھیلے، خوب یہ اپنے آبا و اجداد کی راہ پہ، ڈگر پہ رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کریں، اور اللہ ان کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرما، دین میں بھی خوب کامیابیاں عطا فرما۔ مولا کریم انہیں نیک اور صالح اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یا اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ مولا کریم بالخصوص اس نومولود کی تو حفاظت فرما، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مولا کریم ہر قسم کی بلا، وبا، پریشانی، حادثے اور حسد سے انہیں محفوظ رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔